subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات. جماعت 11ویں کے پہلے سبق داستان تاج الملوک کے پہنچنے کی بقاولی کی سرزمین. اس سبق کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا. اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. سب سے پہلے ہم پیش درس پڑھیں گے، پھر اس کے مصنف کا تعارف اور اس کے بعد میں ہم اس سبق کی مطالعہ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلیے شروعات کرتے ہیں داستان تاج الملوک کے پہنچنے کی بقاولی کی سرزمین میں. اسے لکھا ہے نہال چند لاہوری نے. پیش درس: اردو میں داستان گوئی کی ابتدا دکن سے ہوئی. دکن میں لکھی گئی ملا وجہی کی سبرس کو اردو کی پہلی داستان تسلیم کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں داستان کیا ہے. سب سے پہلے داستان میں قصہ در قصہ کہانی آگے بڑھتی ہے. عموماً اس کی نثر مخفّہ ہوتی ہے. مخفّہ یعنی جس میں قافیے کے ہم قافیہ جملے ہوتے ہیں. اس کا ہیرو دیو، جنوں، پریوں، جنگلی جانوروں، سمندری عفریتوں اور جادوگروں کا مقابلہ کرتے ہوئے کوہ و بیابان کو طے کرتا ہوا اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. انگریزوں نے اپنے ملازمین کو اردو سکھانے کے لیے 1800 میں کلکتے کا فورٹ ولیم کالج قائم کیا. وہاں کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے منتخب ادیبوں کا تقرر کیا جو منشی کہلاتے تھے. یہ لوگ درس و تدریس کے ساتھ نصابی کتابیں بھی تیار کرتے تھے. میر امن حیدر بخش حیدری، میر بہادر علی حسینی، للو لال، نہال چند لاہوری، مرزا علی لطف، بینی نارائن جہاں وغیرہ فورٹ ولیم کالج کے اہم مصنفوں میں شمار ہوتے ہیں. نہال چند لاہوری نے عزت اللہ بنگالی کی فارسی تصنیف کا اردو ترجمہ مذہب عشق کے نام سے کیا. ہندوستانی لوک کتھاؤں میں گل بقاولی کا ایک قصہ بہت مشہور ہے. یعنی اسے لکھا کس نے ہے؟ نہال چند لاہوری نے. دیا شنکر نسیم نے اسی قصے کو گلزار نسیم کے عنوان سے نظم کیا ہے. یعنی اسی قصہ گل بقاولی کو گلزار نسیم نے بھی لکھا ہے. دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کے نام سے لکھا ہے. نہال چند نے اپنے ترجمے کو اصل سے بالکل قریب رکھتے ہوئے تکلفات سے بچنے کی کوشش کی ہے. یعنی جسے نہال چند لاہوری نے جب لکھا تو اس میں انہوں نے تکلفات سے گریز کیا اور ترجمے میں سادگی اختیار کر کے قصے کو نہایت دلچسپ بنا دیا ہے. اس کتاب کا سنِ اشاعت 1813 ہے. اس وقت مترجم کو اس کتاب پر 150 روپے کا انعام ملا تھا. یعنی جو ترجمہ کیا گیا تھا بنگالی سے اردو زبان میں تو نہال چند لاہوری کو 150 روپے انعام ملا تھا اور یہ شائع ہوئی تھی 1813 میں. مذہب عشق اردو کی ابتدائی داستانوں میں نہایت اہم ہے. اس میں گل بقاولی کا قصہ درج ہے. اس کی زبان گرچہ قدیم ہے لیکن رواں ہے. اس میں محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال متن کو دلکش بنا دیتا ہے. یعنی اس میں زیادہ تر محاورے اور ضرب المثل کا استعمال کیا گیا ہے. مصنف نے نثر میں تشبیہات اور استعارات کو بھی بڑھتا ہے جن کی وجہ سے زبان میں شیرینی پیدا ہو گئی ہے. یعنی اس نثر میں تشبیہات اور استعارات کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اس سبق کے محاورے کو نرسی نقطے بنا کر زبان کی چاشنی سے متعارف کرایا جا سکتا ہے. سبق میں بیان کی ہوئی کہانی ہمارے ملک کی دیومالائی اور اساطیری روایات سے تعلق رکھتی ہے. داستان میں بالعموم دیو، جادوگروں، شعبدہ بازوں، جنوں اور پریوں جیسے مافوق الفطرت کرداروں کا ذکر ہوتا ہے. اس داستان میں بھی پہاڑی دیو کا ذکر متحیر کر دینے والا ہے. جان پہچان: نہال چند لاہوری کے اجداد کا تعلق دلی سے تھا. وہ دلی میں پیدا ہوئے لیکن جان گلکرسٹ نے ان کا وطن بارہ سود بتایا ہے. دلی کی تباہی کے بعد نہال چند لاہور چلے گئے، اسی لیے لاہوری کہلائے. 1802 میں ایک انگریز افسر کی وساطت سے انہوں نے فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ملازمت اختیار کی. ان کی تاریخ پیدائش اور وفات کے متعلق وثوق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب چلیے اس سبق کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
راوی شیریں زبا یا داستان یوں بیان کرتا ہے کہ تاج الملک نے ٹھاٹھ خلندرانہ کیا اور چہرے پر راکھ مل پھر خدا کا نام لے کر چل نکلا۔ راوی شیریں بیان، راوی یعنی بیان کرنے والا، شیریں بیان یعنی شیریں زبان یعنی جو بہت میٹھی زبان میں بولتا ہے۔ اور یہ داستان، اب داستان کسے کہتے ہیں پہلے یہ تو سمجھ لیں۔ داستان عموماً یہ ایک بیان کے لحاظ سے طویل ہوتی ہے، جس میں قصہ در قصہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اس کا ہیرو دیو، جنوں، پریوں، جنگلی جانوروں، سمندری عفریتوں، جادوگروں وغیرہ کا مقابلہ کرتے ہوئے کوہ و بیابان دریا کو طے کرتا ہے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ یعنی یہ جو داستان ہے یہ طویل قصہ در قصہ چلی آتی ہے، اسی لیے اسے داستان کہا جاتا ہے۔ اب یہ داستان یوں بیان کرتا ہے کہ تاج الملک نے ٹھاٹھ خلندرانہ کیا۔ اب یہ ٹھاٹھ خلندرانہ کیا ہے؟ یہ ٹھاٹھ خلندرانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جو ریاست ہے، اپنی جاہ و جلال ہے، اپنا جو راجہ کے عیش و عشرت کے سامان ہے، اسے چھوڑ کر وہ جنگل اور بیابان کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اور چہرے پر راکھ مل، یعنی اس نے کیا کیا، اپنے چہرے پر راکھ مل لیا، یعنی جوگی بن گیا، پھر خدا کا نام لے کر چل نکلا۔ اور خدا کا نام لے کر وہ آگے بڑھ گیا، یعنی وہ کسی چیز کی تلاش میں نکلا تھا۔ بعد کئی روز کی ایک ایسی وادی پرخار میں کہ جس کی انتہا نہ تھی، تاریکی سے ہرگز دن رات میں فرق معلوم نہ ہوتا تھا، سپیدی اور سیاہی میں ذرہ بھی امتیاز نہ کیا جاتا تھا، وہاں جا وارد ہوا اور اپنے دل کو ڈھارس دے کر کہنے لگا کہ اے عزیز، یہ پہلی ہی بحر مصیبت کی لہر ہے، تجھ کو تو ابھی دریا کا دریا تیرنا ہے، ہمت کی کمر چست باندھ اور سمندر کے مانند آپ کو اس آتش کدے میں ڈال، دیکھ تو خدا کیا کرتا ہے۔ ابھی یہاں پر یہ جو سمندر کے مانند آپ کو اس آتش کدے میں ڈال، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمندر ایک خیالی کیڑا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں رہتا ہے، آگ سے باہر نکلتے ہی مر جاتا ہے۔ یہ کئی روز کی ایک ایسی وادی پرخار یعنی کانٹوں بھری وادی میں، جس کی انتہا نہ تھی، یعنی بہت زیادہ وہاں پر کانٹے تھے، تاریکی سے ہرگز دن رات میں فرق معلوم نہیں ہوتا، یعنی اتنا گہرا جنگل تھا کہ وہاں پر ہمیشہ تاریکی رہتی اور دن رات میں فرق محسوس نہ ہوتا، سپیدی اور سیاہی میں ذرہ برابر بھی امتیاز نہ ہوتا، یعنی دن رات ایک جیسے ہی نظر آتے، وہاں جا وارد ہوا یعنی وہاں پر چلا گیا۔ دل کو ڈھارس دے کر کہنے لگا، یعنی اپنے دل کو بھروسہ دلانے لگا اور کہتا ہے اے عزیز، یعنی اپنے آپ سے کہہ رہا ہے یہ پہلی ہی بحر مصیبت کی لہر ہے۔ یعنی یہ جب وہ نکلا تھا تو وہ جنگل میں گیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ مصیبت پہلی ہے اور ابھی تو بہت ساری مصیبتیں آنی ہیں اور دریا کا دریا تیرنا ہے۔ ہمت کی کمر چست باندھ، یعنی ہمت کی کمر چست باندھنا یعنی ہمت کر لینا، اور سمندر کی معنی یعنی آگ کے کیڑے کی مانند اس نے اپنے آپ کو آتش کدے میں ڈالنا ہے اور خدا سے مدد طلب کرنا ہے۔ یہ سوچ کر آخرش اس صحرا میں چل نکلا، آخرش آخرکار، انجام کار، صحرا میں ریگستان میں چل نکلا، جو قدم پڑتا تھا کانٹا گڑتا تھا، ہر گام پر آہ و نالہ کرتا تھا، غرض اس جنگل خونخوار میں جو جاہلوں کے دل سے تاریک تر تھا، درندوں کا مسکن پر خطر تھا، اگر ایک دم وہاں آفتاب آئے تو اپنا نور کھو جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر آفتاب یعنی سورج آئے تو نور کھو جائے، اس کا مطلب ہے یہاں پر اس صنعت مبالغہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہر طرف اژدہے بھوکے پیاسے منہ کھولے پڑے تھے، گویا خالی گھروں کے دروازے، مدت تک شہزادہ داہنے بائیں چاروں طرف دوڑتا پھرا، جھاڑیوں کی رگڑ سے بدن چھل گیا، ہر ایک عضو سے لہو ٹپکنے لگا، پھول سے تلوے اس کے ببول کے کانٹوں سے چھد گئے۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ جو جنگل تھا بہت ہی جنگل خونخوار تھا، جاہلوں کے دل سے کی طرح تاریک تھا، درندوں کا مسکن تھا، وہاں پر سورج بھی نکلتا تو اپنا نور کھو جاتا، اژدہے بھوکے پیاسے منہ کھولے پڑے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ گویا خالی گھروں کے دروازے ہیں۔ اب وہ جو شہزادہ تھا تو وہ جب دوڑتا پھرتا جنگل میں تو جھاڑیوں کی رگڑ سے اس کا بدن چھل گیا تھا اور ہر عضو سے لہو یعنی خون ٹپکنے لگا اور پھول سے تلوے اس کے ببول کے کانٹوں سے چھد گئے، یعنی
कांटे चुभ गए थे। शहजादे ने ऐसी मुसीबत और मेहनत उठाकर बारे उस जंगल को तय किया और लाखों सजदे शुक्र इलाही के बजा लाकर आगे बढ़ा। यानी तमाम तकलीफ़ों को उठाकर उसने जंगल को तय किया और सजदा शुक्र अदा करके आगे बढ़ गया। सामने से एक देव पहाड़ सा बैठा नजर आया। वो समझा ये पहाड़ है। जब नज़दीक पहुंचा दफतन इस जालिम ने अपने ख़त को बुलंद किया और हम सरे फलक हो गया और मारे खुशी के बादल सा गरज कर बोला कि तस्दीक हो जाओ, मैं रज़्ज़ाक़ के और क़ुरबान हूँ उस खालिक के कि जिसने ऐसा लुक़मा लतीफ़ मुझ देव कसीफ़ के वास्ते घर बैठे भेजा। ये कहकर शहज़ादे से मुखातिब होकर बोला कि इस अय्याम जवानी में किसने तुझे उरूस अजल का मश्ताक़ किया और हलावत ज़िंदगानी को तुझ पर शाख किया, जो तू शहर हयात को छोड़कर पाए ख्वाहिश से वीराने मौत में आया। यानी जैसे ही ताजुल मुलूक उस जंगल से बाहर निकला, वहाँ पर एक तवील क़ामत बहुत बड़ा देव खड़ा था। और वो देव कितना था, उसका कलंद, उसका जो क़द था वो हम सर फलक यानी आसमान के बराबर आसमान को छू रहा था। और वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि रज़्ज़ाक़ के क़ुरबान जाऊँ, यानी खुदा के जिसने उसे रिज़्क़ अता किया है उसके क़ुरबान जाऊँ, जिसने उसे लुक़मा लतीफ़ यानी बहुत ही नर्म व लतीफ़ लुक़मा मुझ देव कसीफ़ यानी मुझ जैसे बड़े देव के लिए घर बैठे भेजा है। और वो शहज़ादे से पूछता है कि इस जवानी के दिन में किसने तुझे मौत के मुंह में भेजा है और तुझे अपनी ज़िंदगानी पर तरस नहीं आता, तू शहर हयात को छोड़कर वीराना मौत में क्यों आया है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।